يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے حضرات مل کر بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی وہ احمد بھی وہ محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی
مشہود بھی، حشر کا ڈر ہو مجھے اے کس لیے قاسم، میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے سفر ہجرت شروع کیا تھا۔ آج سفر کا دوسرا جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے احکامات ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی، جہاں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جائے پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کے اندر، اور آج بھی الحمدللہ وہ گھر موجود ہے جس گھر کے اندر میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی گود میں تشریف لائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو وہ زیارت نصیب کرے۔ اب آپ بھی اس بات کے بخوبی واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو اپنا شہر ہوتا ہے، جو اپنا علاقہ ہوتا ہے، وہ بڑا زیادہ محبوب ہوتا ہے، بھلے میں کیوں نہیں، حالانکہ سن 84 سے کراچی کے اندر ہوں، اس کے باوجود بھی گھر کی یاد تو آتی ہے، علاقے کے لوگ یاد آتے ہیں، اپنا بچپن یاد آتا ہے، وہ ماحول۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب 13 سالہ نبوت کا دور، مکی دور، کیونکہ بچپن تو حضور کا مکہ کے اندر گزرا نا، اب وہاں جب نبوت ملی، میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور جا کر وہاں اپنی چادر کو لہراتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ سپیکر کا انتظام نہیں تھا، اس وقت کوئی میراثی نہیں تھے کہ بھئی ڈھول بجاؤ اور جا کر گلی گلی اعلان کرو کہ محمد آپ سے یہ بات کرنے والا ہے، اور آپ اس پہاڑی کے قریب تشریف لے آئیں۔ تو اس وقت یہ انتظام تھا کہ اپنی چادر کو پہاڑی پہ کھڑے ہو کے لہرایا جاتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کوئی نیا واقعہ پیش آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس پہاڑی کے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ تو آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایسا ہی کیا، اپنی چادر کو ہلایا، چادر کو ہلا کر لوگ جمع ہو گئے۔ تو میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے ایک بات سامنے رکھی کہ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات اتنی سی تھی کہ اے میرے شہر مکہ کے لوگوں، آپ کو جمع کرنے کا مقصد ایک ہی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اتنا عرصہ آپ لوگوں کے اندر گزارا ہے، آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ تو تمام لوگ کھڑے ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ ہم اب اس کو کیا جواب دیں، کیونکہ ان جیسا صادق اور امین تو ہم نے دیکھا نہیں۔ یہ بازار کے اندر جا رہے ہوں تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد جا رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ صادق اور امین جا رہے ہیں۔ جب یہ اگر آ جاتے ہیں محفل کے اندر تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صادق اور امین تشریف لے آئے ہیں۔ آج انہوں نے یہ کیسی بات ہم سے پوچھ لی کہ اتنا عرصہ میں نے آپ حضرات کے اندر گزارا ہے، آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ جب لوگوں کی بات سن کر اب پھر دوسری بات کہی، کہا کہ بات دوسری یہ ہے کہ میں اگر آپ کو یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، وہ اسلحے سے لیس ہے اور سارا جنگی ساز و سامان اس کے پاس موجود ہے، آیا کہ آپ میری بات کے اوپر یقین کر لیں گے؟ کہا یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم نے کبھی اتنے عرصے کے اندر آپ کو کوئی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی جھوٹی بات ہم نے آپ سے نہیں سنی، اور جب کبھی اگر آپ گزرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سچے جا رہے ہیں، صادق اور امین جا رہے ہیں، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ قریش کے اوپر کوئی حملہ کرے یا حملے کا کوئی سوچے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اور اتنا عرصہ گزارنے کے بعد کہا کہ پھر لوگوں سنو، میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا جب اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ کہا کہ لوگوں پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو کیا لوگوں نے اس وقت یہ کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت لوگوں نے کیا کہا کہ آپ اچھی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور اس وقت
زمین کی طرف جو ہاتھ بڑھا وہ کوئی بیگانہ ہاتھ نہیں تھا، وہ کوئی دوسری قوم کا ہاتھ نہیں تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ابو لہب تھا۔ زمین سے پتھر اٹھایا، سب سے پہلے پتھر اٹھا کے مارنے والا محمد الرسول اللہ کو ابو لہب تھا۔ اس وقت لوگوں نے گلوں کے ہاتھ بنائے، صادق اور امین کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ سچا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کیا جب اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بات کہی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور پھر 13 سالہ مکی زندگی ابھی جناب دار الندوہ کے اندر سارے مشرک اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور میٹنگ کیا ہے؟ دوسرا کوئی اور موضوع نہیں ہے، موضوع صرف یہی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ یہ تو جس کو کلمہ پڑھاتے ہیں وہ تو اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اب تو یہاں سے ہجرت کر، اب کیا کر؟ ہجرت کر۔ کیا کر؟ ہجرت کر یہاں سے۔ پہلے صحابہ کرام کو ہجرت کروائی، کہاں کی؟ حبشہ کی، نجاشی بادشاہ کی طرف، کیونکہ صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں، کلیجہ پھٹتا ہے، غم برداشت نہیں ہو رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ پھر بعد میں فرمایا اے میرے محبوب اب تو بھی ہجرت کر، تو بھی ہجرت کر۔ کہاں؟ کہا یثرب کی طرف، مدینۃ الرسول کی طرف۔ پہلے اس کا نام میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ پہلے اس مدینۃ الرسول کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو پھر اس کا نام بدلی ہو گیا، پھر کیا تھا؟ مدینۃ الرسول۔ اب گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے بتایا کہ یہ ہجرت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اب کیونکہ امانت دار تو یہ کہتے تھے نا، صادق اور امین تو یہ کہتے تھے، ان کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی، ساری کی ساری امانتیں اٹھائی، ساری امانتیں اٹھا کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی، کیونکہ اس مکان کے اندر صرف 2 موحد تھے، ایک نبی تھا دوسرا علی تھا، ایک نبی تھا ایک نبی تھا دوسرا علی تھا۔ ساری امانتیں اٹھائی حضرت علی کے حوالے کہ اے علی ہم جا رہے ہیں، اب جب تو نے آنا ہے تو اس سے پہلے ان کی امانتیں ان کو دے کر ان کے حوالے کر کے پھر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب امانتیں حضرت علی کے حوالے، 4 پائی حضرت علی کے حوالے، اور وہ سبز رنگ کی چادر حضرت علی کے حوالے، اب خود صدیق کے حوالے، خود صدیق کے حوالے۔ اب یا اللہ ان کی امانتیں تو آپ نے کہا کہ علی کے حوالے کر دو، ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر اس وقت تک نہیں بولتا جب تک اللہ پاک وحی نہ بھیجے، اس وقت تک پیغمبر نہیں بولتا جب تک اللہ رب العزت وحی نہ بھیجے۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ اے میرے محبوب اب آپ کریں ہجرت مدینۃ الرسول کی طرف، یثرب کی طرف، اب وہاں جائیں
اور ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہجرت نہیں کرنی۔ اب دنیا کی امانتیں علی کے حوالے اور اللہ کی امانت صدیق کے حوالے۔ جب وہاں پہنچے اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلے انتظار کیا، صدیق اکبر بھی پہلے انتظار کے اندر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی جا کے کھٹکھٹائی۔ صدیق اکبر بھی حیران ہوئے، اس رات میں آنے والا کون شخص ہے کہ میرے دروازے کے اوپر؟ اور جوتے نہیں سنبھلے، فوراً دروازے کی طرف بھاگے۔ دیکھا آقا آپ اتنی گئی رات کے اندر؟ کہا ہاں، آنکھوں کے اندر سفر کے خاکے بن گئے، سفر کی تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا تیار کیا، توشہ دان تیار کیا۔ اب اوپر منہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، اور اپنے دوپٹے کو پھاڑا، اوپر توشہ دان کا منہ باندھا اور منہ باندھ کر حوالے کیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیز دیکھی تو کہا کہ اسماء بنت صدیق آج کے بعد آپ کا لقب ہے ذات الناطقین، آپ کا لقب ذات الناطقین ہے۔ اب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی اس اپنے لقب کو اپنے ساتھ رکھا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مال بھی ساتھ اٹھایا اور خود بھی ساتھ چلے۔ اب جا رہے ہیں کہاں؟ غار ثور کی طرف۔ کہاں جا رہے ہیں؟ غار ثور کی طرف۔ اب یہاں پر جب کتنے میل کی چڑھائی ہے؟ 3 میل کی چڑھائی ہے۔ کتنے میل کی؟ 3 میل کی چڑھائی ہے۔ اب تو خیر راستے بن گئے، اس وقت راستے نہیں تھے۔ جب صدیق میرے محبوب کو لے کر گیا تو اس وقت راستے نہیں تھے۔ اور ایک دوسری بات میں آپ کو یہاں کرتا ہوں، قرآن جب پہلی باری آئی غار حرا کے اندر، قرآن نے انتظار کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ایک ایک نبی آتا رہا، یعنی کہ مختلف نبی آئے، کسی کی آواز آئی، کوئی آیا نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے۔ قرآن ہاں کے دیکھتا عالم ارواح کے اندر بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ اب وہ آئے گا جس کے قلب اطہر کے اوپر میں نے اترنا ہے۔ اور اس کے بعد جب محمد رسول اللہ تشریف لائے، اب ایک قرآن ہے، ایک جبرائیل امین۔ غار حرا کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے قرآن اب جا، جس کے قلب اطہر کے اوپر تو نے اترنا ہے وہ میرا محبوب آ چکا ہے۔ کہاں آ چکا ہے؟ کہا کہ جا غار حرا کے اندر، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور جا کر میرا پیغام اس کو سنا۔ اب قرآن جاتا ہے، اب اللہ کے پاک پیغمبر پوچھتے ہیں کہ یہ تو جبرائیل ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اور وہاں پر اب اس کے بعد قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ جیسے میں نے دیکھا کسی نے بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا، اکیلا میں تھا یا محمد رسول اللہ تھے۔ کہا کہ دیکھا تو ابو بکر نے بھی ہے، حضرت علی نے بھی دیکھا، حضرت عثمان غنی نے بھی دیکھا، حضرت عمر نے بھی دیکھا۔ اس نے کہا کہ انہوں نے محفلوں کے اندر دیکھا ہوگا، بازاروں کے اندر دیکھا ہوگا، جس طریقے سے میں نے دیکھا اس طریقے سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اب اس کے بعد
ایک وقت ایسا بھی آیا، پھر وہی قرآن آیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب پھر تمہارا قرآن کو حکم ہوا کہ جا، قرآن میرا محبوب غار کے اندر موجود ہے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہی غار ہوگی جہاں میں پہلے گیا تھا، جا کر میں نے پیغام سنایا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ غار نہیں ہے، اس کے اپوزٹ ایک اور غار ہے، تو نے وہاں جانا ہے، جا کر دیکھنا ہے اور میرے محبوب کو پیغام دینا ہے۔ جب قرآن لے کر میں وہاں پہنچتا ہوں، میں نے جھانک کر دیکھا، میں نے کہا کہ یہ وہی غار ہوگی جو میں نے ملاقات کی تھی، یا ایک میں تھا یا محمد رسول اللہ تھے، آج بھی وہی غار ہے، یا آج میں ہوں گا یا محمد رسول اللہ ہوں گے، خوب ملاقات کروں گا۔ اب جب قرآن میں وہاں جھانک کے دیکھا، مجھ سے پہلے پہلے اور موجود تھا، مجھ سے پہلے ایک اور موجود تھا۔ اب میں جب وہاں پہنچا، اذ یقول لصاحبہ، ایک اور آدمی موجود ہے اور وہ کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے یار غم نہ کر، اے میرے یار غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ میں وہاں پر یہ جیت گیا، ایسا دعویٰ میرا جھوٹا ثابت ہو گیا کہ جس طریقے سے صدیق نے دیکھا ہے اس طریقے سے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ انشاءاللہ یہ سفر ہجرت چلتا رہے گا، اگلے جمعے کو بھی انشاءاللہ یہاں سے آگے بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جدھر حضرات سنتے نہیں، میں سنتے پڑھ لیں۔